السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ سب سے پہلے میں اپنے ویورز کا شکریہ ادا کروں گی جنہوں نے ہماری اس چینل کو لائک کیا اور سبسکرائب کیا، اور ہماری ایک ویڈیو الحمدللہ ایک ویک میں وہ اتنا اوپر چلی گئی الحمدللہ کہ اس نے 3,500 ویوز کراس کر دیے۔ تو میں اس پر اللہ کا شکر ادا کروں گی، اور ان لوگوں کا بھی جو ہماری اس دعوت اور تبلیغ کے کام سے جڑ گئے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں عطا فرمائے۔ اچھا، آتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی۔ نماز بھی پڑھنے لگے ہیں، وظیفے بھی کرنے لگے ہیں، سارا دن ذکر بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ ایسا کیا ہے ہماری زندگی میں جس کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ ہم نے سنا ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ جس طرح اگر گرمی میں ہم اے سی چلائیں تو ہمارا کمرہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، حالانکہ باہر گرمی ہوتی ہے، اور اگر سردی میں ہم ہیٹر جلائیں تو کمرہ گرم ہو جاتا ہے، لیکن باہر اچھی خاصی سردی پڑ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر یہ طے ہے کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے تو اس میں ہماری اپنی ہی غلطی ہوگی کہ دین کی طرف آنے کے بعد بھی ہمارے حالات میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی؟ کیا ہم نے تمام وہ کھڑکی دروازے بند کر دیے ہیں جس کی وجہ سے گرمی یا سردی اندر آ رہی ہے؟ کیا ہم نے اپنے زندگی میں وہ تمام کھڑکی دروازے بند کر دیے ہیں جو ہمارے رب اور ہمارے نبی کی ناراضگی کا باعث بن رہی ہے؟ نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہم یہ نماز اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں یا اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اگر ہم اپنی زندگی کا مقصد اپنے رب کی رضا کو بنا لے تو اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو ہماری قدموں میں لا ڈالے گا۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل نہیں۔ اعمال میں اگر الف اور عین ہٹا دے تو مال بنتا ہے آگے سے، تو جو اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خالی جیب والی زندگی گزارنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ایسے مواقع ان کے لیے میسر کرتا ہے جن میں ان کے لیے آسانی ہو۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج کل جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کے گھر شادی ہو رہی ہے، انہوں نے لڑکی یا لڑکے کے لیے وظیفے بھی کیے ہیں، اچھے رشتے بھی مل گئے ہیں، اور اس کے بعد وہ قرآن مجید کا ختم بھی کرا لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی شادی کا دن آتا ہے ان کے لباس کی تبدیلی، ان کے ماحول کی تبدیلی، اور اس سنت عمل کو انجام دینے کے لیے وہ کتنا اپنے رب کی ناراضگی مولتے ہیں، سارا دن ناچ گانا اور ننگے سر پھرنا اور ایسی حرکتیں کرنا جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس کے باوجود بھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہماری زندگی میں سکون آئے گا؟ نہیں، سکون تب آئے گا جب ہم اپنے آپ کو بالکل اپنے رب کی مرضی کے مطابق ڈھال دیں۔ ایک واقعہ ہے جسے میں سنانا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک عالم تھا، اس نے کسی کو کہا کہ آپ نے اپنی سیکیورٹی کا اتنا بڑا سسٹم لگایا ہوا ہے اور لوگوں کو بھی ہائر کیا ہوا ہے، اس پہ تو آپ کے بہت سے پیسے خرچ ہوں گے۔ میں آپ کے ساتھ شرط لگاتا ہوں کہ اگر آپ صبح کی نماز باجماعت پڑھیں اور اس کے بعد تمام نمازیں پڑھیں اور رات کو سوتے ہوئے 3 دفعہ آپ آیت الکرسی پڑھیں تو آپ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا، بلکہ آپ اللہ کی حفاظت میں رہیں گے اور آپ کا اتنا پیسہ جو ہے یہ بچ بھی جائے گا۔ جب اس آدمی نے سنا تو ظاہر ہے نیک لوگوں کے الفاظ میں اور گفتگو میں اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہوتی ہے، تو اس کی بات نے اس کے دل پر بہت اثر کیا، اور اس نے تمام جو سیکیورٹی گارڈز رکھے ہوئے تھے انہیں ہٹا دیے اور رات کو سوتے ہوئے 3 دفعہ آیت الکرسی پڑھی اور سو گیا۔ اور صبح جب اس بندے کی اس عالم سے ملاقات ہوئی، اس کا ہاتھ پیر ٹوٹا، اس کے تمام گھر کے بندے جو تھے وہ انہوں نے اچھی طرح سے مار کھائی ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا، مولوی صاحب آپ نے تو مجھے کہا تھا کہ آیت الکرسی پڑھ لو، تمہیں کسی قسم کا ضرر نہیں پہنچے گا، لیکن میری اور میرے گھر والوں کی حالت آپ دیکھ لیں۔
اس مولوی صاحب نے کہا اچھا یہ تو بتاؤ جب یہ رات کو تم نے آیت الکرسی پڑھی تو اس کے بعد کا ماجرا مجھے سناؤ، پھر تم نے کیا کیا؟ اس نے کہا آیت الکرسی کے بعد ہم تمام گھر والے بیٹھے اور ہم نے بڑے مزے کی مووی دیکھی۔ تو اس عالم نے کہا کہ بھئی اس کی گارنٹی میں نہیں لیتا ہوں کہ آیت الکرسی کے بعد مووی دیکھنے کے بعد میں اس کی گارنٹی لیتا ہی نہیں ہوں کہ تمہاری حفاظت تمہارا رب کرے گا۔ یعنی ایک پل کے لیے تم نے اپنی حفاظت کا سامان تو کر لیا، لیکن اس کے بعد فوراً تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کر دی، تو اس کے بعد ہم تو کسی قسم کی گارنٹی نہیں لیتے۔ انسان کا مال، جان، اس کی دولت تبھی اللہ کی حفاظت میں ہوگی جب اللہ اس سے راضی ہوگا۔ یہاں پہ کوئی بندہ اگر کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں نوکری اختیار کر لے اور وہ روزانہ چھٹی کرے تو وہ بندہ اسے نوکری سے ہٹا دے گا۔ وہ اسے کہے گا کہ بھئی مجھے 100 بندے مل جائیں گے اور تم جو یہ روزانہ میرے جو رولز اور ریگولیشن ہے اسے تم توڑ دیتے ہو تو میرے لیے تو کافی بندے ہیں نوکری کرنے کے لیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں بار بار فرماتا ہے کہ تمہاری جگہ میں ایک نئی قوم کو لے آؤں گا، تو تمہاری جگہ اور بندوں کو لے آؤں گا جو میری عبادت کریں گے اور وہ میرے فرما بردار بھی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے، اور اگر ہم ہی اللہ تعالیٰ سے ٹکرائیں گے تو ایک انسان سوچ لے کہ اللہ تعالیٰ سے ٹکرانے کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رولز توڑنا، اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہمیں بیان کیے، رسول پاک نے ہمیں جو زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، ادھر ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، وظائف بھی کر رہے ہیں، ذکر بھی کر رہے ہیں، لیکن اس سے اٹھتے ہوئے ہم اچانک وہی کام شروع کریں۔ بہت سے لوگوں کو تو میں نے دیکھا ہے جس طرح وہ نماز پڑھ لے، دوپٹے کو ایک سائڈ پہ پھینک کے اور تب پھر اپنی وہ مصروفیات میں مشغول ہو جاتے ہیں، تو اس کے بعد وہ بندہ کیا سوچ سکتا ہے کہ مجھے کس طرح کا اس کا ریٹرن ملے گا۔ تو خدا را دین کی طرف آئیے، کیونکہ اسی میں ہی ہمارا سکون ہے، ہماری دولت، ہمارے گھر بار بچے سارے ہم سے ادھر رہ جائیں گے۔ اگر ہم آخرت کی تیاری میں لگ گئے، اپنی رب کی رضا کے لیے لگ گئے، تو یقین مانیں دنیا کی کوئی طاقت آپ کو اس جہان میں کامیاب ہونے سے نہیں روک سکتا۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے زندگی گزارے، تمام اعمال اس کے مطابق ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کی ٹھوکروں کے لیے چھوڑ دے۔ تو اگر ہم A to Z کوشش کریں اور گناہ کے لیے باقاعدہ نیت نہ کریں کہ بھئی یہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے، اس کے بعد میں نے سینما جانا ہے، اس کے بعد میں نے یہ لغویات کرنی ہے، باقاعدہ نیت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہو بھی گیا، کچھ ایسا کام ہو بھی گیا جو شریعت کے خلاف ہے، حتی الامکان بچنا چاہیے، لیکن پھر بھی اگر ہو گیا، ٹائم ضائع ہو گیا، تو اللہ سے اس کی معافی مانگنی چاہیے اور دوبارہ اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو مکمل ایسا کر دے جس طرح ہمارے رب کی چاہت ہے، اور ہمارے تمام ظاہری اور باطنی گناہ کو معاف کر دے اور ہماری زندگی اللہ کی رضا کے مطابق ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری نصیب فرمائے۔ اگر حلال لقمہ ہماری پیٹ میں ہوگا اور اللہ کی رضا کے مطابق ہماری زندگی ہوگی، تو ہماری دعاؤں کو قبول کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے، اس لیے کہ ہمارے رب کی رحمت اور فضل کی چادر ہمارے اوپر ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ زندگی عطا فرمائے جو ہمارے رب ایک بندے سے چاہتا ہے کہ اے میرے بندے میرے پاس اس حالت میں آ۔ دعاؤں کی طلبگار اور آپ سب کو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمارے لیے اس کام میں آسانی عطا فرمائے اور ہمیں مکمل دین میں ڈھال دے، اپنی اس ویڈیو کو بند کرتی ہوں اور انشاءاللہ آگے بھی مزید کوشش کروں گی کہ آپ کے لیے اچھی ویڈیو لے کے آؤں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔